آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے 2 ہی راستے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے مگر ان عاجزوں پر بھاری نہیں ہے۔ سورہ البقرہ کی 45 آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر پہلی چیز جو ہمیں مدد دے گی وہ صبر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنا اور گناہوں کے ارتکاب سے صبر کرنا۔ اب دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آخر صبر ہوتا کیا ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے خود کو روک کے رکھنا یا باندھ کے رکھنا، اور اس صبر کے عربی لغت میں یہ جو معنی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک نظر ان پر دوڑائیں تو صبر کے کتنے پیارے معنی آپ کے سامنے کھل کر آئیں گے انشاءاللہ۔ الصبیر، وہ بادل جو 24 گھنٹے ایک ہی جگہ کھڑا رہے اور ادھر ادھر نہ ہو۔ الصابرات، ان اونٹوں یا بکریوں کو کہتے ہیں جو صبح و شام باقاعدہ اپنے مالکوں کے پاس واپس آ جائیں اور ان سے دور نہ رہیں۔ صابرات، اس مٹی وغیرہ کو کہتے ہیں جو اس لیے کشتی میں رکھ دی جاتی ہے کہ اس سے کشتی جو کولے نہ کھائے، یعنی کہ ہچکولے نہ کھائے، جس سے اس کا توازن قائم رہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ اس بادل کی طرح 24 گھنٹے ایک ہی جگہ پر کھڑے رہیں، اپنے اللہ کے پاس، اپنے اللہ کے حضور، اپنے اللہ کی توحید پر قائم رہیں۔ صبر یہ ہے کہ آپ ان اونٹوں یا بکریوں کی طرح اپنے مالک یعنی اپنے اللہ کے پاس واپس آ جائیں، آپ اپنے اللہ سے دور نہ رہیں۔ آپ راستے میں آنے والی بیرونی رکاوٹوں میں گم ہونے کے بجائے اللہ کے پاس واپس جائیں، اور آپ اتنے پاورفل ہو جائیں کہ آپ میں ایک توازن قائم ہو جائے، آپ کی ذات میں بیلنس آ جائے، بالکل اس مٹی کی طرح جو کشتی میں ڈالی جاتی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے۔ ابھی انہی 3 معنوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے صبر کی اقسام پر ہم اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، مصیبت کے وقت صبر یہ ہے کہ آپ اس بادل کی طرح صرف اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، آپ مدد کے لیے کسی اور کی طرف رجوع نہ کریں، اور اگر کبھی بھٹک بھی جائیں یا مصیبت آپ کو اللہ سے دور بھی کر دے، تب بھی آپ ان بکریوں کی طرح واپس اپنے مالک اللہ کے پاس آ جائیں، اور آپ صبر اپنے اندر ڈال کے اپنی ذات کو بیلنس میں لے آئیں، یعنی آپ کی ذات جو ادھر ادھر کبھی لوگوں کی مدد کے اور کبھی آسائشات کی، خواہشات کی اور حسرت کے بیچ جو کولے کھا رہی تھی، وہ صرف نظر کرم اللہ سے لگا کے واپس بیلنس میں آ جائے۔ اور دوسرا، گناہوں سے بچنے پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے آپ ہمیشہ اپنے اللہ کے در پر کھڑے رہیں، یعنی اللہ کو یاد جتنا رکھیں گے اتنا گناہوں سے آپ بچیں گے، اور بالفرض اگر کبھی گناہ کا خیال یا گناہ کی طرف دل مائل ہو جائے تو فوراً بھاگ کے اپنے مالک کے پاس واپس آ جائیں، خود کو مالک کی یاد دلائیں اور خود کو بتائیں کہ طرح طرح کے گناہ آپ کو مائل کر کے آپ کی ذات کو ادھر ادھر جو کولے دلوائیں گے، لیکن ایک راستہ ہمیشہ ہوگا جو آپ کو بیلنس میں رکھنا سکھائے گا، وہ ہے اللہ کا راستہ۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ دوسرا ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ نے مدد حاصل کرنے کے لیے جو دوسری صورت ہمیں بتائی ہے وہ ہے نماز، یعنی اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ سے مانگنا۔ نماز کیا ہے؟ دعا کی ایک صورت ہے نا۔ نماز کی ابتدا ہی سورہ الفاتحہ دعا ہے۔ نماز کا اختتام سلام پھیرنے سے پہلے بھی آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ نماز اللہ سے مدد مانگنے کی ڈائریکٹ شکل ہے۔ اس میں بھی آپ صبر کی طرح اپنے مالک کے پاس دن میں 5 مرتبہ لوٹ کے آتے ہیں۔ الحمدللہ، دن میں 5 بار آپ خود کو یاد کرواتے ہیں کہ آپ بندے ہیں جو بے بس ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہر لمحے ہوتی ہے۔ یہ یاد آپ کو بار بار اللہ سے جوڑ دیتی ہے، انشاءاللہ اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے، اور آپ جتنا اللہ کے قریب ہو جائیں گے اتنی جلد آپ کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز میں لگ جایا کرتے، نماز فوری ادا کرنا سٹارٹ کر دیتے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب رات کے وقت حضرت حذیفہ خدمت نبی پر جاتے تو آپ کو نماز میں مشغول پاتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر اللہ کے رسول ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک دعا میں لگے رہے۔ الحمدللہ، کیسی عبادت تھی، کیسی ریاضت تھی۔
ابن جریر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فارسی زبان میں دریافت فرمایا کہ درد شکم داری، کہ تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اٹھو، نماز شروع کر دو، اسی میں شفا ہے۔ دیکھیں اللہ کی مدد صبر اور نماز میں ملتی ہے۔ دیکھا جائے تو ہمیں اللہ کی وحدانیت کا یقین دلاتے ہیں یہ دونوں پہلو، صرف اللہ پر منحصر ہونا سکھاتے ہیں، اور یہ صبر اور نماز اللہ سے ڈرنے والوں اور اللہ کی محبت رکھنے والوں کے لیے بالکل بھی بھاری نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے بھاری ہے اور مشکل ہے جن کے دلوں میں نہ اللہ کو کھونے کا خوف ہے اور نہ آخرت کا خوف ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور نماز کو تھامنے کی توفیق دے اور دلوں میں اللہ کا خوف ڈال دے، اور روز آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں، ہم نے اس چیز کا خوف اور خیال ہمارے دل میں ڈال دیں انشاءاللہ۔